بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین اگرامی، آج کا ہمارا واقعہ کربلا سے بچھڑے دو ننھے شہزادوں کا واقعہ۔ آئیے مزید جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ افسردہ چہرے، بکھرے بال اور بوسیدہ لباس میں نور کی دو مورتیں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ حالات کی گردش کے ہاتھوں ستائے یہ دو کمسن بچے تھے۔ مارے شرم کے ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مدد کا سوال کرنے کو زبان نہیں کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے، ہم دونوں بھی اسی قافلے کی نسل سے ہیں۔ یہ وقت کی کرنی ہے کہ بچپن میں ہم دونوں یتیم ہو گئے، قسمت نے در در کی ٹھوکر کھلائے۔ کئی دن ہو گئے ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی، لیکن تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے باسی ہیں۔ ان کے تعلق سے ہمارے حال پر اگر تمہیں کچھ رحم آ جائے تو ہمیں کچھ سہارا دے دو۔ آج کے بدلے میں تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس پرخلوص دعاؤں کے سوا کچھ نہیں، لیکن قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری غمگسار ہمدردیوں کا پورا صلہ دلوائیں گے۔ اس رئیس آدمی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، بس میں نے تمہارا مطلب سمجھ لیا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم مدینہ کے باسی ہو اور جو قافلہ کربلا آیا تھا اس سے بھٹک کر آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ دستور بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ تم کوئی دوسرا کر دیکھو، یہاں تمہیں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ رئیس آدمی کے جواب سے ان یتیم بچوں کا چہرہ اتر گیا۔ ایک تو اپنے گھر سے دور، اوپر سے بے کسی کا عالم، اور کئی دن کی فاقہ کشی نے ان کو نڈھال کر دیا تھا۔ اب لفظوں کی چوٹ سے ان کا نرم و نازک دل ٹوٹ گیا۔ افسوس کے عالم میں دونوں بھائی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، پیارے بھائی مت رو، گھائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریت ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ آدمی سے لے کر چرند پرند تک سبھی اپنے اپنے آشیانوں میں جا چھپے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے یہ دو معصوم پھول کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دھوپ کی شدت سے جب یہ دونوں بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک مجوسی کا گھر تھا۔ عمارت کی عمدگی سے مالک کی شان ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر آرام کر لینے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی جان، جس کی دیوار سے ہم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں معلوم نہیں یہ کس کا گھر ہے، کہیں اس نے بھی آ کر اٹھا دیا تو پاؤں میں چلنے کی بھی سکت باقی نہیں۔ زمین کی تپش سے تلووں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہے، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، ہم اس دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں، صرف سائے میں تو بیٹھے ہیں۔ ویسے ہر شخص کا دل پتھر کا نہیں ہوتا میرے بھائی، ہو سکتا ہے ایسے ہماری حالت زار پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اس دیوار کے سائے سے نہ اٹھائے، اور اگر اٹھا بھی دیا تو دلوں کی آزادی تنگ نہیں، انگاروں پر چلنے والے تپتی زمین سے نہیں ڈرتے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لا دوں گا۔ دونوں بھائی گفتگو میں مصروف تھے۔ ادھر وہ مجوسی جس کا وہ گھر تھا دیوار کی پچھلی طرف آ گیا۔ اس نے انہیں باتیں کرتا سنا۔ دراصل ان دونوں بھائیوں کی گفتگو سے اس کی نیند میں خلل پڑ گئی تھی۔ غصے میں شرابور، لیکن چوں ہی گلشن نور کے ان دو حسین پھولوں پر اس کی نظر پڑی، سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور نہایت نرمی سے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہی سوال اس رئیس آدمی نے بھی کیا تھا۔
اور جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا، لہٰذا اس بار سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں پہلے سے آنسو آ گئے۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے باسی ہیں، یتیم بھی ہیں، غریب الوطن بھی ہیں۔ 3 دن کے فاقے نے ہم کو نیم جان بنا دیا ہے۔ تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ پہلے ہم اس سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے، لیکن اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا۔ دھوپ بہت تیز ہے اور زمین بھی تپ گئی ہے۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے ہمارے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، شام ہوتے ہی یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس بھی تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، پھر اس نے رشتے کا خیال نہیں کیا؟ بڑے بھائی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے باسی ہونے کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے 1000 بار کہا کہ ہم بے کسی اور بے چاری کے عالم میں کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تمہارے چہروں سے صاف ظاہر ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے باسی ہو، کیا یہ ثبوت کافی نہیں؟ میں تمہارے نانا کا کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظمت زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے، اور اسی نسبت سے میں تم نونہانوں کے لیے اپنے دل میں عجیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے اگر ایک عظیم رسول کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہ بھی ہوتا تو تمہاری یتیمی، غریب الوطنی اور تمہارا یہ معصوم چہرہ دلوں کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح اپنے مبارک قدموں سے میرے گھر کو عزت بخشو، اور جب تک تمہاری حالت اطمینان بخش نہ ہو جائے اس گھر سے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو نازوں سے پلے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے باسی ہیں۔ ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تمہیں معلوم ہے، مدد کرنے اور دوسروں کو نفع پہنچانے میں ان کا آستانہ ہمیشہ سے دردمندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ وہ واقعہ تم کو یاد ہے نا کہ تمہاری گود خالی تھی، گھر اندھیرا تھا، ایک چراغ کی آرزو کی تمنا میں تمہاری آنکھیں نم ہو گئیں۔ بلاخر امید کے عالم میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر کے گاؤں میں پہنچے۔ جس عظیم ہستی کی چوکھٹ عبور کر کے تمہیں ایک لخت جگر کی بشارت ملی تھی، معلوم ہے وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ انہی لوگوں کا شہر مدینہ تھا۔ لیکن یہ بھی وقت کا ماتم ہے بیگم کہ جو 2 ننھے پھول کبھی پاک ٹھنڈک سے شاداب رہے ہیں، آج وہ کانٹوں کی نوک سے گھائل ہیں، اور جن کے پلکوں کے سائے میں چین کی نیند سونا ہے، آج وہ خود در و دیوار کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیگم، اگر ان کا احسان تمہیں یاد نہ بھی ہو، تب بھی کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یتیموں کی ناز برادری اور بے سہارا بچوں کی دل جوئی انسانی اخلاق کا سب سے بہترین نمونہ ہے۔ مجوسی کی بیوی ایک نرم دل خاتون تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کی مامتا جاگ اٹھی، بے اختیار جذبات میں دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بیٹھا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، نہلایا، کپڑے بدلوائے، بالوں میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرما پہنایا اور بنا سنوار کر اپنے شوہر کے سامنے لائی۔ اس نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ کے سینے میں ہمیشہ کے لیے جذب ہو گئے۔ ذرا دیکھیے، یہ کالی گھٹاؤں کی طرح کاکل، یہ چاند کی طرح دانتوں کی قطار، یہ پھولوں کی پنکھڑی کی طرح پتلے پتلے ہونٹ، یہ گلریز تبسم، یہ گہرا تکلم، یہ رحمتوں کا سویرا، یہ سرمئی آنکھیں، یہ معصوم اداؤں کا چشمہ سیال۔ سچ بتائیے، کیا یتیموں کی یہی سجدج ہوتی ہے؟ خبردار، آج سے میرے ان جگر پاروں کو کوئی یتیم نہ کہے، میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ ان کے شہر کا بخشا ہوا ایک چراغ پہلے ہی سے اس گھر میں موجود تھا۔ ناظرین گرامی، دوسرا حصہ جلد پیش کیا جائے گا، تب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔